अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग हमेशा दूसरों को दबाते क्यों हैं। कभी आपके अपने रिश्तेदार, कभी आपके अपने ही घर के लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं। आपके अच्छे अखलाक को बेवकूफ़ी और आपकी नरमी को दबाव देने का मौका समझ लेते हैं। आपके दिल में फिर बार बार सवाल उठता है ना कि मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, फिर भी लोग मुझे ही क्यों दबाते हैं? क्यों मेरी राय की कोई कदर नहीं? लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे कि लोग हमें क्यों दबाते हैं और वो 7 ताकतवर असूल जिन पर अमल करके आप कभी किसी के दबाव में नहीं आएंगे। आप खुद की इज्जत करना सीखेंगे और लोग खुद आपसे इज्जत से पेश आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात कि जिसकी वजह से लोग आपको दबाते हैं वो ये कि क्योंकि आप खुद इजाजत देते हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि दुनिया में कोई भी शख्स इतना ताकतवर नहीं होता कि किसी को दबा सके जब तक सामने वाला खुद उसे इजाजत ना दे। अक्सर लोग पता क्या दिल के नरम होते हैं, रिश्ते बचाने के लिए कभी कभार और कभी किसी की इज्जत रखने के लिए खामोश रह जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे कहकर ना अपनी खुद की बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जो जुल्म सहता है ना वो जालिम को मजबूत करता है। एक औरत या मर्द जब हर बार ठीक है या कोई बात नहीं कहकर अपने दिल को चुप कराता है ना, तो सामने वाला ये समझ लेता है कि आपकी कोई हद नहीं, आपको किसी भी हद तक दबाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जब ससुराल में बहू हर बात पर हाँ कर देती है ना, अपने जज्बात को दबा देती है, अपने इमोशंस को दबा देती है, तो एक दिन वो हाँ उसकी कमजोरी बन जाती है। इसी तरह दफ्तर में एक मुलाजिम अगर हर बार ओवर टाइम करे और नहीं ना कह पाए, तो बॉस उसे हमेशा दबा कर रखता है। इसका सिंपल सा हल है कि बाउंड्रीज सेट करें, हदें मुकर्रर करें। अगर आप खुद अपनी इज्जत की हद मुकर्रर नहीं करेंगे ना, तो दुनिया कभी नहीं करेगी। अब अब आते हैं दूसरी वजह की तरफ कि जिसकी वजह से लोग आपको दबाते हैं। खामोशी कभी कभार ताकत है मगर हमेशा नहीं। हम में से ना बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि खामोश रहना ही सब्र है, लेकिन हर मौके पर खामोशी अख्तियार करना अपने कॉन्फिडेंस को खत्म करने के बराबर है। खामोशी उसी वक्त अच्छी है जब उसका मकसद सुकून और किसी की इस्तेला करना हो, लेकिन जब लोग इस खामोशी का फायदा उठाना शुरू कर दें, तो फिर ये जुल्म को ताकत देने के मुतरादिफ बन जाती है। इसका मतलब है कि आप जालिम को ताकत दे रहे हैं कि वो जुल्म करता जाए और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक औरत जो हर वक्त चुप रहती है ताकि घर में झगड़ा ना हो, आहिस्ता आहिस्ता खुद को मिटा देती है, सब कुछ खत्म कर देती है, अपने इमोशंस को दबा देती है। लेकिन फिर जब वो बर्दाश्त करते करते थक जाती है ना, तो वो चीख पड़ती है और फिर सब पता क्या कहते हैं, ये तो पागल हो गई है। तो इसका एक सिंपल सा हल ये है कि खामोश रहने और बोलने में तवाज़ुन पैदा करें। ना तो इतना खामोश रहें कि लोग आपको पागल समझने लगे, आपको कमजोर समझने लगे, और ना ही इतना चीखें चिल्लाएं कि लोग आप बेवकूफ समझने लगे। जब कोई आपको बार बार दबाता है ना, तो एक दफा पूरे एतमाद लहजे में साफ अल्फाज में कॉन्फिडेंस के साथ कहें, बुरा मत मानिए मगर ये मेरा फैसला है। आपके लहजे में नरमी हो लेकिन कमजोरी ना हो। अब आते हैं तीसरी वजह की तरफ कि लोग आपको क्यों दबाते हैं। रिश्तों में खुद को कमतर ना समझें। कुछ लोग ना दूसरे लोगों से सिर्फ इसलिए दब जाते हैं क्योंकि वो खुद को कमतर समझने लगते हैं। इन्हें लगता है कि दूसरे उनसे बेहतर हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार हैं, या ज्यादा ताकतवर हैं। ये जो उनका एहसास कमतरी है ना, यही दूसरों के लिए दबाव डालने का मौका बन जाता है। वो समझते हैं ये तो एहसास कमतरी का शिकार है, इसको किसी भी तरह से दबाया जा सकता है, इसको परेशान किया जा सकता है, अपनी मर्जी के मुताबिक इससे काम निकलवाया जा सकता है। तो अगर आप अपनी कदर नहीं जानते ना, तो लोग भी आपकी कदर नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा छोटा सा हल है कि रोजाना आईने में खुद से कहिए, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कीमती हूँ। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लें, अपने छोटे छोटे फैसले खुद लें और अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाएं, ना कि अपनी कमजोरी। हर इंसान से गलतियां होती हैं,
اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی غلطیوں سے فائدہ اٹھائے اور آپ کو کمزور سمجھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی، یعنی اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے، تو پھر آپ کیوں خود کو ذلیل سمجھتے ہیں؟ کیوں خود کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں؟ آپ جب تک خود کو عزت نہیں دیں گے نا تو کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا۔ اس لیے اپنی قدر کو پہچانیں۔ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ خود کو کسی سے کمتر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ بھی اپنی خوبیوں کی قدر کریں، اپنی خوبیوں کو ایکسپلور کریں اور خود کی اہمیت کو منوائیں۔ اب آتے ہیں چوتھے اصول کی طرف کہ اپنی حد سے زیادہ قربانی دینا بند کریں۔ یہ سب سے بڑا جال ہے جس میں زیادہ تر نیک دل، نرم دل لوگ پھنس جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں دوسروں کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی نا تو وہ مجھ سے محبت کریں گے، میری قدر کریں گے، میری اہمیت دوسروں کی نظروں میں شاید بڑھ جائے گی۔ لیکن افسوس کہ دنیا میں زیادہ قربانی دینے والوں کو نا اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی ان کی زیادہ قربانی دینے کی عادت کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور اس کا حل صرف ایک ہے کہ قربانی دیں، ضرور دیں اپنے پیاروں کے لیے، لیکن توازن کے ساتھ۔ اپنے وقت، اپنی توانائی، اپنی عزت اور اپنے جذبات کی حد مقرر کریں۔ کبھی کبھی نہیں کہنا سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے، تو اس لیے نہیں کہنا سیکھیں۔ نہیں کہنا کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی خودداری کی علامت ہے۔ اب آتے ہیں پانچویں اصول کی طرف کہ لوگ آپ کو کیوں دباتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی کبھی بھی کمزوری مت دکھائیں۔ جو لوگ اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں نا، دنیا انہیں کمزور ہی سمجھتی ہے۔ آپ کی باتوں، آپ کے چہرے، آپ کے رویے سے، آپ کے فیشل ایکسپریشن سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کتنے مضبوط ہیں یا کتنے کمزور ہیں۔ اگر آپ ہر بات شکایت کرتے رہیں گے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کی، یا اپنی تکلیف سب کو بتائیں گے، تو لوگ آپ کو کبھی بھی ہمدردی کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، کبھی بھی آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو مزید دبائیں گے۔ اور اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ اپنی جذباتی کمزوریوں کو صرف اللہ کے سامنے بیان کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ دنیا کے سامنے ہمیشہ پر اعتماد، کانفیڈنٹ اور مضبوط بن کر رہیں، تاکہ لوگ آپ کی کسی بھی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اب آتے ہیں چھٹے اصول کی طرف کہ خود کو بدلیں تاکہ لوگ خود بخود بدل جائیں۔ لوگ تب تک آپ کو دباتے رہیں گے جب تک آپ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ اگر آپ اپنی عادتیں، اپنا رویہ، اپنے ایٹیچیوڈ کو مضبوط نہیں کرتے نا تو لوگ بھی نہیں بدلیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، ریسپیکٹ از ناٹ ڈیمانڈیڈ، اٹ از کمانڈیڈ، یعنی کہ ریسپیکٹ کبھی بھی مانگنے سے نہیں ملتی، یہ ہمیشہ کمائی جاتی ہے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے۔ جب آپ مضبوط بولتے ہیں نا، پورے اعتماد نظر آتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے فیصلے خود لیتے ہیں اور اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو لوگ خود بخود بدل جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان مضبوط ہے، کانفیڈنٹ ہے، یہ غلط کرے گا یا صحیح کرے گا، یہ خود ذمہ دار ہے اور ہی از ریسپانسبل فار آل ہز ڈیسیژنز، تو لوگ خود بخود بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دفتر میں آپ ہمیشہ ہر بات پر، ہر کام میں جی سر کہتے رہیں گے نا، جو جیسا کرے گا اس کو یس سر ہی کرتے رہیں گے، تو آپ کا باس آپ پر ہمیشہ حکم چلائے گا کہ یہ ایسے کر دو، وہ ایسے کر دو، یہ غلط کیوں کر دیا، وہ ایسے کیوں کر دیا۔ لیکن اگر ایک دن آپ کانفیڈنس سے کہیں گے سر یہ کام اس طرح سے زیادہ بہتر ہوگا، تو وہ آپ کو سننے لگیں گے، آپ کی قدر کرنے لگیں گے، ان کو پتہ لگے گا کہ اس کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنا آتی ہے، اس کو پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر وہ آپ سے مشورہ بھی لیں گے، آپ کو بہتر بھی سمجھنے لگیں گے اور آپ کی اہمیت بھی ہوگی اور آپ کو عزت بھی دینے لگیں گے۔ اب آتے ہیں ساتویں اصول کی طرف، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کسی انسان سے مت ڈریں۔ آخر میں سب سے بڑا اصول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے نا، جب آپ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں تو آپ کسی انسان سے نہیں ڈرتے۔
جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، جو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. تو جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، تو کوئی آپ کی عزت نہیں چھین سکتا، کوئی آپ کو دبا نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں نا، لیکن اللہ نہ کرنا چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا. اور اگر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر آپ کو عزت دینا چاہیں لیکن اللہ پاک آپ کو عزت نہ دینا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو عزت نہیں دلا سکتی. تو بس اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ پاک پر یقین رکھیں. جو اللہ کرتا ہے نا وہ ہمارے لیے بہترین ہی کرتا ہے. تو فرینڈس، زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، دنیا ہمیشہ آپ کو اتنا ہی دبائے گی جتنی آپ اجازت انہیں دیں گے. کوئی کسی شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کسی کو دبا سکے، کسی کو پریشرائز کر سکے، جب تک ہم اپنے رویے، اپنے ایٹیچیوڈ، اپنے عمل سے اسے اجازت نہیں دیتے کہ میں کمزور ہوں، مجھے دبایا جا سکتا ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، مجھے کسی بھی حد تک آپ پریشان کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے اندر کی طاقت کو پہچانیں، اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، حدیں مقرر کریں اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ پاک نے بنی آدم کو عزت کے ساتھ پیدا کیا ہے، عزت دی ہے. کیونکہ جس نے خود کو مضبوط بنا لیا، دنیا خود بخود اس کے آگے جھک جاتی ہے. آخر میں صرف ایک جملہ یاد رکھیں، لوگ آپ کو دبا نہیں سکتے جب تک آپ خود کھڑا ہونا نہ چھوڑ دیں. تو اس لیے مضبوطی سے کھڑے رہیں، اپنے فیصلے خود کریں، خود کو مضبوط بنائیں، خود کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.